1600 عیسوی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز ہندوستان کے اندر داخل ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یہاں پر صرف میں تجارت کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا۔ تو اس نے ساری ساحلی پٹی پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں اور یہودیوں کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ معیشت پر ہمارا قبضہ ہو۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص کھڑا ہوا، ایک مرد قلندر میدان کے اندر اترا جس کا نام نواب سراج الدولہ تھا۔ تو انہوں نے 1757 کے اندر ان سے مقابلے کے لیے ٹھان لی، اور ایسا بہادر تھا کہ لڑتا ہی جاتا تھا، جدھر جاتا تھا انگریزوں کی گردنیں ان کے تن سے جدا کر دیتا تھا۔ جب انگریز نے دیکھا کہ ان سے مقابلہ تو بڑا مشکل ہے، ان کو شکست دینا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو انہوں نے میر جعفر سراج الدولہ کے، حضرت نواب سراج الدولہ کے دوست تھے میر جعفر، انگریز نے اس کو پیسہ اور جاگیر دے کر ابھارا کہ وہ ان کو شہید کرے، اور یوں انہوں نے اپنے اس دوست کو شہید کر دیا۔ تو مسلمان کبھی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی، مسلمان کبھی شکست نہیں کھاتا، مسلمان کو ہمیشہ اپنے ہی مرواتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جب نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے، تو اس کے بعد پھر اقتدار آتا ہے سلطان ٹیپو کے والد حیدر علی نے مرہٹوں اور ہندوؤں کو ساتھ لے کر انگریز سے مقابلہ کیا۔ انگریز نے حیدر علی کو جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہم سے شکست ہمیں دے رہا ہے، اس سے فتح لینا تو حاصل کرنا مشکل ہے، کیا ہے کہ بغاوتوں میں انہیں کچل دیا۔ پھر تاریخ کا بہادر جرنیل جسے تاریخ ٹیپو سلطان کہتی ہے وہ آیا، اور 1799 میں میر صادق غدار نے پیسہ اور دولت لے کر ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ اور ٹیپو سلطان کا مشہور قول بھی ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سال زندگی سے بہتر ہے۔